اس لیے کہ میری ملاقات، میرے دوست کی ملاقات اس عظیم ہستی سے اسی مسجد میں ہونے جا رہی تھی۔ کتنی خوبصورت نسبت، مسجد کی نسبت، اللہ کے گھر کی نسبت۔ جی 13 نومبر 1999 کو یہ وہ دور ہے جب میں پنجاب یونیورسٹی کے IER ڈپارٹمنٹ میں میرے ان تمام 116 ہاسٹل میٹ اور ان تمام کیسٹس کو MP3 میں کنورٹ کیا۔ آج 13 نومبر اور صحیح 8 بجے اس ہستی کی سٹیج پہ آمد ہوئی اور شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول اللہ علیہ وسلم۔ ہم دونوں نیو کیمپس سے نکلے اور ایک اور ہستی کا تعارف ہوا جنہوں نے شاہ جی کے ساتھ میری ڈائری کا ایک انتہائی خوبصورت صفحہ، جی انتہائی خوبصورت صفحہ، کیسے کہ اس صفحہ پر شکلاً، عقلاً، علماً، سیرتاً، ہر لحاظ سے ایک انتہائی خوبصورت شخصیت کا ذکر۔ اس عظیم ہستی سے میری زندگی کی آخری ملاقات آج سے تقریباً 24.5 سال پہلے، آج سے 24.5 سال پہلے 13 نومبر 1999 کو، 13 نومبر 1999 کو یہ وہ دور ہے جب میں پنجاب یونیورسٹی کے IER ڈپارٹمنٹ میں ایک طالب علم تھا اور میری الاٹمنٹ اسی یونیورسٹی کے یعنی نیو کیمپس میں موجود ہاسٹل نمبر 4 کے روم نمبر 302 میں تھی۔ اسی ہاسٹل میں ایک شب اپنے دوستوں کے ساتھ محو گفتگو تھا کہ ایک خبر سننے کو ملی، ایک اطلاع ملی، ایک پیمفلٹ دیکھنے کا اتفاق ہوا، ایک اشتہار دیکھا اور وہ اشتہار دیکھتے ہی میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس انتہائی خوشی کا تعلق بھی اسی عظیم شخصیت سے جن کا ذکر تفصیلاً کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے اپنے اس حلقہ احباب میں سے میرے ان تمام 116 ہاسٹل میٹس سمیت دیگر کلاس فیلوز، بیچ میٹس، ڈپارٹمنٹ فیلوز، یونیورسٹی فیلوز اور دیگر نسبتوں منسوب ساتھیوں کو سلام۔ اللہ تعالی آپ سبھی کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اپنے ایک دوست SM جوہر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ وہ مجھے اس عظیم ہستی سے ملاقات کے لیے لے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایک بائک ہوا کرتی تھی۔ ہم دونوں دوست یعنی میں اور میرے دوست SM جوہر، سلطان محمود جوہر صاحب، ہم دونوں نیو کیمپس سے نکلے اور علامہ اقبال ٹاؤن کی طرف جو بالکل قریبی واقع تھا کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم علامہ اقبال ٹاؤن کے نیلم بلاک، نیلم بلاک میں پہنچے۔ پھر نیلم بلاک پہنچنے کے فوراً بعد نیلم بلاک کی الحمد کالونی کی طرف رخ کیا۔ الحمد کالونی میں موجود ایک مسجد جو مدنی مسجد کے نام سے مشہور تھی جا پہنچے۔ اس لیے کہ میری ملاقات، میرے دوست کی ملاقات
اس عظیم ہستی سے اسی مسجد میں ہونے جا رہی تھی۔ اتنی خوبصورت نسبت، مسجد کی نسبت، اللہ کے گھر کی نسبت۔ ہم نے بائک پارک کی، مسجد کے گیٹ کے اندر داخل ہوئے، جوتے اتارے، وضو کیا کہ اسی دوران عشاء کی آذان شروع ہو گئی۔ صلاۃ العشاء باجماعت ادا کی۔ نماز عشاء کے فوراً بعد سٹیج سجا اور صحیح 8 بجے اس ہستی کی سٹیج پہ آمد ہوئی اور انہوں نے اپنا بیان شروع کیا، اپنا خطاب شروع کیا، اپنی تقریر شروع کی، اپنی گفتگو شروع کی۔ اور یہ گفتگو، یہ تقریر، یہ بیان، یہ خطاب کرنے والے وہ عظیم انسان سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب تھے۔ جی، سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب آج وہ ہم میں نہیں۔ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر منور فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے بیانات، ان کے خطابات، ان کی تقاریر، ان کی صحبتوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنائے۔ ہم دونوں دوستوں نے دیگر شرکائے محفل کے ساتھ وہ بیان سنا، کیا ہی خوبصورت بیان، فکر انگیز، ایمان افروز، رب العزت کے قریب کر دینے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا متبع بنانے والا، رونگٹے کھڑے کر دینے والا، اپنے گناہوں پر، اپنی خطاؤں پر، اپنی بشری لغزشوں پر ندامت پہ ابھار کر رب العزت کے دربار میں تائب ہونے کی ترغیب دلانے والا، اعمال صالحہ کی ترغیب دلانے والا وہ بیان سنا۔ وہ 9:20 پہ ختم ہوا۔ اس بیان کے اختتام کے بعد شیخ سے سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب سے معانقہ کیا۔ ان کے وجود سے خوشبو، وہ احساس، وہ معانقہ آج تک نہیں بھولا، اس لیے کہ اس میں وہ محبت، وہ خلوص، وہ ایمانی خوشبو، وہ کردار کی خوشبو آج بھی جیسے اس سارے ماحول کو معطر کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی خوشبوئیں عطا فرمائے۔ میرے دوست احسن جوہر نے بھی ان سے معانقہ کیا، اور ان کا یہ معانقہ، ان کی گفتگو، ان کا مزاج ایک طویل عرصہ جب تک ہم اکٹھے رہے ہاسٹل لائف میں، تو وہ ہمیشہ موضوع گفتگو رہا، ہمیشہ اس پہ بات ہوتی رہی۔ آج یہ ساری گفتگو کیوں؟ اس لیے کہ میں دیگر علماء کرام کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب کو بھی بہت سنا کرتا تھا، ان کی کافی کلیکشن میرے پاس موجود، اور ابھی چند روز قبل ایک اور ہستی کا تعارف ہوا جنہوں نے شاہ جی کے ساتھ سٹیج یعنی ممبر شیئر کر رکھا ہے۔ ان کے پاس بھی شاہ جی کی کافی تقاریر تھیں، کافی خطابات تھے، بیانات موجود تھے، مگر کس شکل میں؟ کیسٹس کی شکل میں۔ جی، وہ ٹیپ ریکارڈر میں پلے ہونے والے کیسٹس کی شکل میں۔ میں نے اپنے اس بزرگ دوست سے، جن کا نام حافظ نور الہی صاحب ہے، ہڈالی کے رہنے والے ہیں، ان سے وہ کیسٹس کلیکٹ کی اور ان تمام کیسٹس کو MP3 میں کنورٹ کیا۔ آج 13 نومبر اور کنورٹ کرنے کے بعد اسے ایڈٹ کیا، اور ایڈیٹنگ کچھ یوں کہ شاہ جی کی زبان سے پڑھی جانے والی ہر آیت قرآن اسے ڈسپلے کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والی ایک ایک بات جسے ہم حدیث کہتے ہیں اسے ڈسپلے کیا جائے۔ اس سلسلہ کی پہلی تقریر، پہلا خطاب، پہلا بیان آپ کی نظر، ملاحظہ فرمائیے۔
شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تر گئے یار دلاں دے جانی وطن چک مہارا اجڑی بستی یارو نظری آوے کنڈ کیتی جد یاراں